اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا. صلوات الله عليه. عزیزان گرامی، وقت بہت ہو چکا ہے اور ہم آپ کے سامنے ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتے جو ابھی تک آپ کے سامنے پہنچ رہی تھی. ہاں، اتنا عرض کر لیں کہ ماں پر بات ہے اور قرآن کریم نے والدین، ماں اور باپ، ان کا رشتہ اتنا اہم بتلایا ہے کہ حدیث میں ہے لوح محفوظ پر تخلیق کائنات کے وقت سب سے پہلا پیغام اور میسج جو لکھ دیا گیا قیامت تک ہر انسان کے لیے، وہ دو باتیں لکھی تھیں. ایک، اس اللہ کے سوا کوئی نہیں. دوسرا، جو اپنے والدین کو ناراحت و ناراض کرے اللہ اس سے راضی نہیں ہے. صلوات محمد والے. آپ تشریف رکھیں. اور دوسری بات، میں ممبر پر ہوں، یہ ہمارے بچوں کی طرح ہیں. آپ صاحب، میں نے اگر ان سے کہا تھا جگہ دیں تو ان کے بزرگ ماموں، پورا خاندان سب ہم سے بہت قریب رہا ہے اور ان کی یادیں بہت وابستہ ہیں. یہ ممبر ہے. سب سے پہلے جب اس ممبر کی تشکیل ہوئی اور ترتیب ہوئی، وہاں کیا تھا؟ صباح نام کا ایک غلام نجار تھا، بڑھئی تھا. اس کی ماں ہمارے آپ کے رسول کی خدمت میں آئی. ایک صلوات محمد والے محمد. ماشاءاللہ محققین، مفسرین، مبصرین، علماء حضرات سب تشریف فرمائے. چھوٹا سا یہ جو میری اپنی نظر سے مطابق ہے اس کو پیش کر رہا ہوں اور بہت وقت نہیں لیں گے ہم. دیکھا اس نے اور لوگوں نے دیکھا کہ حضور نے جب مسجد، پہلی مسجد جو 2 یتیم بچوں کی زمین خرید کر 2 یتیم بچے جن کی زمین پر لوگ اپنے جانوروں کو لے جا کے چراتے تھے، حضور نے اس زمین کو خریدا مسجد بنانے کے لیے. یہ تاریخ ہے پہلی مسجد کی جو کسی کی جگہ غصب کر کے نہیں بنائی گئی، قیمت سے پیسہ دے کر رسول نے. اور وہاں کھجور کی درخت سے، پتوں سے چھت، اس کے تنے، ان سے ستون، 10 ستون بنے. ایک ستون محراب کے قریب تھا. جب حضور نماز پڑھانے سے پہلے یہ بات خطاب فرمانا چاہتے تھے امت سے، حضور
امت سے خطاب فرماتے تھے. اس ستون سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے اور کبھی بیٹھ کر. جب بیٹھ کر مجمع زیادہ ہوتا تھا تو کھڑے رہ کر قیام کی حالت میں ستون سے ٹیک لگا کر خطاب فرماتے تھے. ایک عورت آئی, یا رسول اللہ, آپ کھڑے کھڑے تعب اور تھکن محسوس کرتے ہوں گے, میرا بچہ بڑا ہی ہے, نجار ہے, اگر اجازت دیں تو ہم اس سے ایک چھوٹا سا ممبر بنوا دیں جس پر بیٹھ کر آپ خطاب فرمائیں. جناب پروفیسر صاحب, حضرات علماء, سب کی نظروں میں بات ہوگی, میں صرف اپنے مجمع کے لیے یاد دہا نہیں. اجازت مل گئی, فخر سے گئی اپنے بیٹے کے پاس. ایک جملہ آپ کی خدمت میں, اپنے بیٹے کے پاس گئی, سن, میں نے یہ حق حاصل کیا ہے, یہ اجازت حاصل کی ہے, تو نجار ہے, بڑھئی ہے, ایک ممبر بنا. جملہ سنیے گا, ایک ممبر بنا, یہ ممبر تیری آگے کی تمام نسلوں کے لیے ہمیشہ فخر کا سبب بنے گا کہ تو نے رسول کے بیٹھنے کے لیے ممبر بنایا. کیا ہم فخر نہ کریں ان قدموں پر جو رسول کے دوش پر بلند ہو کر ممبر پیش کریں؟ سب مل کر ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ہم یہاں سے فضائل کا بہت دور تک رخ لے جا سکتے تھے, لیکن جو بات کہی اس کو تمام کرنا میری عادت ہے. ممبر, جب حضور ممبر پر جانے لگے, ممبر بنایا گیا, تفصیلات ہیں, بہت تفصیلات ہیں. آیا, پوچھا, مرضی کیا ہے, ہر 2 بالش سے ایک زینے کی بلندی ہوگی, 3 سیڑھیاں, آخری عرشہ. جب سب بن چکا تو حضور جب ممبر پر جانے لگے, رونے کی آواز آئی. یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ پلٹ کے دیکھا, جس ستون سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے اس سے آواز بلند ہو رہی ہے. تو کیوں رو رہا ہے؟ یا رسول اللہ, ابھی تک آپ میرا سہارا لیتے تھے, میری تسلی اور میری تسکین کا سبب ہوتا تھا, آج سے آپ میرے سہارے نہیں ہوں گے, تو کیا چاہتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے جنت کے درختوں میں قرار دے لے. ایک درخت سہارا بن جاتا تھا رسول کے صرف قیام کی حالت میں, تو رسول نے اس کے لیے دعا کی. وہ امت کے لوگ جو رسول کے اقوال کے باقی رکھنے کا سہارا بن سکیں, ان کے لیے رسول کی دعائیں کتنی ہوں گی. صلوات محمد و آل محمد پر. پہلا قدم زینے پر رکھا, فرمایا آمین. دوسرا قدم آمین, میرے موضوع کے مطابق. تیسرا قدم آمین. میں نے پوچھا, یا رسول اللہ, سنیے گا حضرات, جہاں جائیں, یا رسول اللہ, آمین کی آواز تو سنی, دعا کیا تھی جس پر آمین فرمائی آپ نے؟ وہ کلمات کیا تھے جس پر آمین آپ نے فرمائی؟ فرمایا, جب میں نے پہلا قدم اس ممبر پر, پہلا ممبر, رسول کا پہلا قدم, ضائع نہ کیجیے گا بات کو, پہلا ممبر, رسول پہلی بار ممبر پر, ممبر کی پہلی سیڑھی پر پہلا قدم, جہاں جہاں حضرات ہیں, آمین. لوگوں نے پوچھا, یا رسول اللہ, یہ آپ نے 3 بار آمین فرمایا. جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل کی آواز آئی, خدا کبھی اس سے خوش نہ ہوگا
جو اپنے والدین کو ناراحت رکھے اور اگر ان کو راضی رکھے گا تو وہ راضی ہوگا. میں نے اس پر آمین کہی. صلوات محمد وآل محمد پر. میں دوسری بار آمین اور تیسری بار جب آمین کی بات بتاؤں گا تو دیکھوں گا آپ کیسے خاموش رہتے ہیں. کچھ نہیں کہوں گا، آپ خاموش نہیں رہیں گے. فرمایا جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے پھر دعا مانگی، پالنے والے ماہ رمضان آئے اور گزر جائے اور انسان کا کوئی نیک کام نہ ہو سکے تو خدا کبھی اس سے راضی نہ ہو. میں نے یہ بات جبرائیل سے سنی تو میں نے آمین کہی تاکہ انسان اچھے کام کر سکے. پھر تیسری آمین کیا تھی؟ فرمایا تیسری بار جبرائیل نے یہ کہا جب میں نے تیسرا قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ کوئی آپ کا نام سنے اور صلوات نہ پڑھے تو اللہ اس سے راضی نہیں. یہ تو آپ نے اس آمین کے جواب میں فرمایا، خود اپنی طرف سے بھی تو ہو. ماں اور باپ، جہاں اس موضوع پر بہت تقریریں، بہت مضامین، بہت چیزیں بات ہو چکی ہیں اپنی زندگی میں. ابھی آپ کے سامنے میں صرف اتنا ہی کہوں گا، جو باتیں ابھی آپ سن چکے. عزیزان گرامی، ہم بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جب رسمی طور پر بات سنتے ہیں، کسٹمری، روایتی، پرمپرا. بعض مواقع وہ آتے ہیں کہ جب ہم سچائی کی دنیا میں ہوتے ہیں، حقیقت کی دنیا میں ہوتے ہیں. ابھی ہم بیٹھے تھے بابا کے ساتھ اور انہوں نے اپنی کچھ باتیں کہیں. یہ تشریف فرمائے ہمارے ساتھ اسی دہلی میں راج گھاٹ پر. کچھ پہلے ہم حاضر تھے. 35 سال پہلے مہوا میں ایک پروگرام تھا، وہ میرے ذمہ تھا. حالات اچھے نہیں تھے چاروں طرف. جن لوگوں نے اس پروگرام کو منتخب کیا تھا وہ میرے پاس بڑے تردد میں آ رہے تھے، کیا ہوگا. ہم نے کہا اس پر بھروسہ رکھیں کہ اطلاع ملی کہ ایک محبوب شخصیت امریکہ سے آ گئے ہیں، وہ بھی اس پروگرام کو اٹینڈ کریں گے. اور انہوں نے اس پروگرام کو حاضر رہے. ہم لوگوں کی باتیں ہوئیں. ایک عام سبھا تھی، بہت بڑا جلسہ تھا. 40 سال پہلے کی بات. اس کی یادگار بنائی گئی. آج سے 5 سال پہلے یہ ہمارے سامنے ہمارے بھائی ہیں، بیٹھے ہیں جناب مہندی بھائی، مہندی باپو کہلاتے ہیں. گجرات کی سب سے بڑی مسجدوں میں سے انہوں نے ایک مسجد، اور ہم کو اور آغا مہدوی پور دامت ذیل العالی ابھی تشریف لے گئے. ہم دونوں کو بلایا گیا اور ہم دونوں تھے وہاں. افتتاح دونوں نے مل کر ایک ایک طریقے پر کیا. پھر وہ چلے گئے اور رات کو جلسہ ہوا. اس جلسے میں 35 سال پہلے کی یادگار منائی جا رہی تھی. اب آپ سنیں گے. آپ اس جلسے میں انہی کا اہتمام تھا. ڈائس کے اوپر پیچھے ایک بہت بڑا بینر لگا تھا. اس بینر پر ہمارے آپ کے جانے پہچانے ہوئے، مانے ہوئے عقیدے اور عقیدت کی زندگی میں سب کچھ 5 نام لکھے ہوئے تھے. سمجھے آپ؟ 5 نام کون؟ ہمارے آپ کے. 5 نام لکھے ہوئے تھے. اور اس جلسے کو ہم دونوں خطاب کر رہے تھے، میں اور ہمارے محترم جناب مراری باپو. ہم نے اپنی تقریر 1 گھنٹہ پون گھنٹہ کچھ کی، اور ہماری ہمیشہ یہ ضد رہتی ہے کہ نہیں ہم پہلے بولیں گے.
بہت بڑا مجمع، کہاں کا مجمع تھا۔ اب انہوں نے اپنی تقریر شروع کی۔ اتنی اچھی ایک بات انہوں نے وہاں کہی تھی کہ جب وہ بیٹھنے لگے واپس آ کر، 1 گھنٹہ ان کی بھی تقریر تھی، تو میں نے ان کو بیٹھنے نہیں دیا۔ میں اٹھا، وہ سمجھے میں ان کی تعظیم کو اٹھ رہا ہوں، میں نے کہا نہیں، آپ میرے ساتھ آئیے۔ میں ان کو لے کر واپس مائک پر آیا اور میں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ آپ کے سامنے بھی دہراؤں گا۔ وہی جملہ میں نے یہاں راج گھاٹ کی اس پروگرام کی تقریر میں اپنی کہا تھا۔ ہم اور آپ سب ان چیزوں پر نظر رکھیں، تعصبات سے ہٹ کر، کٹر پنتھی بننے سے بچ کر۔ ابھی پرسوں بھی یہ عہدنامے میں ہمارا مضمون شائع ہوا ہے، جس میں ہم نے اس کا عنوان ہے قرآن کریم انسان اور انسانیت، 33ویں قسط چھپی ہے، 33۔ ہر دفعہ ایک سرخی ہم بدلتے ہیں، اب کی سرخی ہے فقط انسان، وہ تو ہے۔ کیونکہ میں ایک آدھ بات کہی شاید کہوں، مراری باپو نے اپنی تقریر میں اس مجمع سے جو پور بندر، گجرات، مہوا، بھاؤنگر، تلاجا، تلوجا، کہاں ہمارے حضرات علماء محترم ترین شخصیتیں تشریف فرمائے، انہوں نے اپنے ہاتھ کو یوں گھمایا اور فرمایا یہ پیچھے کچھ لکھے ہوئے نام ہیں، اپنی قوم سننے کا، میں اپنے لوگوں سے تم سے کہہ رہا ہوں، یہ پیچھے کچھ لکھے ہوئے نام ہیں، ان کو تم نہیں پڑھ سکتے، میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ 5 نام پڑھ کر ان کا جملہ سنیں گے آپ؟ آرڈر تھا، حکم تھا ان کا اپنی قوم کے نام پر، خوشامد نہیں تھی۔ یہ 5 نام پڑھ کر انہوں نے کیا کہا؟ میں تم لوگوں سے کہتا ہوں، یاد رکھنا، مہدی بابو تو مبالغہ ہو تو بیان کر دیجیے گا، میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں یہ 5 نام وشو میں سب سے اونچے نام ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، صلوات محمد علیہ۔ اس سے اونچے کوئی نام نہیں ہے۔ اگر تم نے ان کو ساتھ رکھا تو یہ یہاں بھی کام آئیں گے، وہاں بھی کام آئیں گے۔ ایک اور صلوات محمد علیہ۔ ابھی ہم سے بابا رام دیو نے یہاں کہا کہ وہ ہمارے بہت پرانے متر ہیں، میں نے کہا میرے بھی 40 سال پہلے سے ان کی محبتیں ہیں۔ اور ان سب باتوں کے بعد ہم نے ان سے وہاں جب انہوں نے کہا ہمارے یہاں چلیے، یہ میں نے ان سے اتنا کہا، میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اپنے اس روحانی مجمع کے سامنے عرض کر رہا ہوں، مجھے کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا میں آپ کی کتھا میں کسی وقت آنا چاہتا ہوں۔ بڑی حیرت سے اپنے لوگوں سے کہا یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، کہ میں آؤں گا، آپ بلائیں گے تو آؤں گا۔ اور جب انہوں نے بلایا، راج گھاٹ پر ہم آئے، ابھی آپ نے خوش ہو کر نعرے لگائے تھے، جب بابا رام دیو نے یہاں نام لیا، یہاں کے ہمارے بڑے حکومتی ذمہ دار انہوں نے نام لیا تو آپ سب خوش ہوئے۔ وہاں انہوں نے مجھ سے کہا آپ کی مولانا صاحب اگر اجازت ہو تو میں ایک گیت گا لوں۔ ہم تو اسی لیے بیٹھے ہی تھے۔ پھر انہیں وہ جو آپ کے پاس جگہ جگہ کروڑوں عوام اس کو سن رہے ہیں دنیا کے، مولا علی، علی مولا، علی مولا، مولا علی، مولا علی، مولا علی، اس کی گردان پورے اس 1,00,000 کے مجمع نے ایک ساتھ کی تھی۔ کیا ایسا منظر کبھی دیکھا ہے کہ ہم میں سے ایک بھی نہ ہو، سب وہ ہوں اور یا علی مولا، مولا علی، علی مولا کر رہے ہوں؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اس وقت ہم نے ان سے پہلے مجمع کے سامنے جو کہا وہ آپ سے کہنے جا رہا ہوں، بات تمام کرنا چاہتا ہوں، بہت وقت نہیں لوں گا، لیکن باتیں ہزاروں ہیں اور وقت کم ہے۔ ہم نے اس مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کو کہا تھا۔ ایک بہت بڑے صوفی عالم، نام نہیں لوں گا،
ان کے 4 واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعے کا ایک جز پیش کر رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے صوفی عالم، وہاں اس ڈائس پر راج گھاٹ جی دہلی میں نے اس بات کو کہا ہے، ایک بہت بڑے صوفی عالم نے یہ کہا، زندگی میں ہم کبھی اتنا شرمندہ نہیں ہوئے جتنا 4 موقعوں پر ہوئے، اور اس میں سے یہ ایک واقعہ کہ اس موقع پر بھی میں بڑا شرمندہ ہوا۔ تاریخ میں 1200 سال پہلے، 1100 سال پہلے، 1200 سال پہلے کی ایک شخصیت ہے، بڑی شخصیت ہے۔ ان کے نام پر اختلافات ہیں، لیکن ان کی بہت سی باتیں ہم کبھی کبھی لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا، حسن بصراوی، میں کبھی اتنا شرمندہ نہیں ہوا، یہ میں یہاں بیان کر رہا ہوں دہلی میں، جو آپ کو سنا رہا ہوں خالی، کہ انہوں نے کہا کہ ہم کبھی اتنا شرمندہ نہیں ہوئے جتنا ایک موقع پر، 4 موقع پر، ان میں سے ایک بیان کر رہا ہوں اپنے مجمع کے سامنے۔ دیکھا انہوں نے کہ ایک بچہ ہاتھ میں چراغ لیے جا رہا ہے، رات کا وقت ہے، چراغ لیے جا رہا ہے ایک بچہ۔ انہوں نے مذاق کیا اس سے، مزاحاً، بچے سے آدمی کا دل چاہتا ہے کوئی اچھی بات کہہ لو، انہوں نے مذاق میں اس بچے سے پوچھا، آگے تک آخر تک جو آدمی، میرے بزرگ حضرات، میرے ساتھی لوگ کھڑے ہیں، اس بات پر توجہ کریں گے کہ اس نے حسن بصراوی جیسی عظیم المرتبت، بڑا نام تاریخ میں، انہوں نے پوچھا اس بچے سے جس کے ہاتھ میں چراغ لیے جا رہا تھا، بچہ یہ بتا، اس چراغ میں تو روشنی کہاں سے لایا؟ اس چراغ میں تو روشنی کہاں سے لایا؟ بچے نے چراغ کو بجھا دیا اور کہا، پہلے یہ بتائیے یہ روشنی گئی کہاں، تب میں بتاؤں آئی کہاں سے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ تب میں بتاؤں کہ روشنی ہم کہاں سے لائے۔ میں نے یہاں بھی کہا تھا کہ سب مل کر جس ایک روشنی کی تلاش میں ہیں، اپنے اپنے طور پر لوگ راستہ بتاتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں۔ دوستو اور عزیزو، ہم تو جانتے ہیں، اور اسی لیے شاید انہوں نے کہا یہ سب سے بڑے نام، کیونکہ ہم جانتے ہیں کسی نے بہت پہلے اس روشنی کا نشان بتا دیا، یہ فرماتے ہوئے، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اور آگے بڑھ کر اللہ نے مجھے اور علی کو ایک نور سے بنایا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بس دوستو اور عزیزوں، مذہب اس بھارت میں، اس دیش میں، اس ملک میں، میں ابھی راستے میں یہ بات سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ آپ سے کہوں، اور میں کہنے جا رہا ہوں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہماری اردو زبان میں محاورتاً بعض باتیں کہی جاتی تھیں۔ بس میں یہاں پر ایک تھوڑی سی تمہید کے ساتھ بات کو ختم کروں گا۔ بہترین تقریر، بہترین کنڈکٹ کرنا، بہترین طرح پر، بہت متاثر کن انداز میں ہمارے جناب حجت الاسلام مولانا قمر سلطان صاحب، ہم تعزیت پیش کرتے ہیں اس لیے کہ عالمی پیمانے پر، ہندوستان گیر پیمانے پر میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں اپنے عزیز بھائی حضرت حجت الاسلام مولانا کلب رشید صاحب کو، جو ایک فکر رکھتے ہیں، مفکر دماغ ہے ان کے پاس، روایتی طور پر نہیں ہے، اور نہ یہ ہے کہ وہ قوم میں کوئی ایسا ہیجان پیدا کر دیں جو فکر نہیں ہو اور لوگ پریشانی میں آ جائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ان کی فکر راستے پر لے چلنے والی رہتی، اور ان کے تمام خانوادے کے لیے میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ کو اس موقع کے لیے انتخاب کیا اور مجھے فرمایا کہ میں یہاں آؤں، اور مجھے یہ موقع ملا کہ میں آپ کے سامنے ان باتوں کو کہنے جا رہا ہوں۔ تو میں اتنا عرض کروں، جہاں جہاں تک میرے حضرات ہیں، دیکھیے ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے، ہم دنیا میں کسی اور کی تقلید میں نہیں ہیں سوائے اپنے اہل بیت اطہار، اپنے ائمہ معصومین اور ان کی راہ پر چلنے والے بزرگ ترین علماء، ہم اور کسی کی تقلید میں نہیں ہیں۔
لیکن خود ہمارا اور آپ کا ذہن اس پر نہ جائے کہ دنیا میں، ہندوستان میں، بھارت میں، اس دیش میں لوگ کیا کیا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، سب مجتہد نہیں ہوتے، اجتہاد چند کا ہوتا ہے، تقلید کرنے والے بہت ہوتے ہیں۔ ہم یہاں اور کسی کی تقلید میں نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، ہمیں اپنے کو دیکھنا ہے۔ سابق کی اردو زبان میں ایک محاورہ ہوتا تھا، یہ رشتے کچے دھاگوں جیسی نہیں ہے جو ٹوٹ جائے۔ دوسرا ایک محاورہ ہوتا تھا، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔ دونوں محاورے کبھی ایسے تھے کہ رشتے اتنے مستحکم سمجھائے جاتے تھے کہ تاگے سے مثال دی جاتی تھی، تاگا نہیں جو ٹوٹ جائے۔ رشتے اتنے کمزور نہیں ہیں جو شیشے کی طرح بکھر جائیں۔ لیکن دوستو اور عزیزو، آج کی دنیا الٹ گئی ہے، پلٹ گئی ہے، بدل گئی ہے۔ آج وہ تاگے آنے لگے ہیں جو توڑے نہ ٹوٹے، اور وہ قانون لائے جانے لگے ہیں جو منٹوں میں رشتوں کو توڑ دیں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ بہت اشارتاً کہہ سکتا ہوں، آج وہ شیشے بنائے جانے لگے ہیں جن پر انسان گزر جائیں نشان نہ پڑے، لیکن وہ انتظامات کلچر اور سوسائٹی کے اندر بنائے جا رہے ہیں جس سے آسانی کے ساتھ یہ رشتے بکھر جائیں۔ لیکن ہم اور آپ اپنے ان رشتوں کو جو انسانی رشتے ہیں کبھی اس لیے بکھرنے نہیں دیں گے اور کبھی اس لیے شکستہ نہیں ہونے دیں گے کہ ہمارے ہاتھوں میں ان کا دامن ہے جنہوں نے کبھی بھی ان رشتوں کو نہ تو کمزور ہونے دیا اور نہ ٹوٹنے دیا اور نہ بکھرنے دیا، یعنی محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ اور یہ رشتے اس لیے صلوات بھیجے محمد علی۔ میں تھوڑی سی تمہید کے ساتھ ایک بات کر کے بات کو تمام کر لوں گا۔ یاد رکھیے گا کہ رشتے کب بکھر جاتے ہیں؟ جب رشتوں کی مرکزیت ختم ہو جائے۔ رشتوں کی مرکزیت ختم ہوگی تو رشتے بکھر جائیں گے، اور رشتوں کی مرکزیت باقی ہے تو رشتے بھی نہیں بکھریں گے۔ ہر وہ شے باقی رہتی ہے جس کے سینٹرلائز، مرکزیت، مرکز اور صحیح جگہ باقی رہ جائے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رشتوں کی زندگی میں سب سے زیادہ حساسیت رشتوں میں کہاں ہے؟ حساسیت تمام رشتوں میں کون سے رشتے؟ ماں اور باپ، اولاد اور والدین، شوہر اور زوجہ، سب سے قریبی یہی رشتے حقیقی ہیں۔ والدین اور اولاد، شوہر اور زوجہ، باپ اور بیٹی۔ ایک صلوات بھیجے محمد آئے تشریف لائے۔ یہاں تشریف لائیں، بسم اللہ۔ حساسیت، میں نے لکھنؤ کے ایک بہت بڑے گھرانے کی ایک بہت محترم مرحومہ کے مجلس میں اس کو پڑھا، یہاں آپ کو سامنے دوہرا دیتا ہوں۔ دیکھیے عزیزان گرامی، آپ کو برا لگے گا اگر میں کہوں گا، لیکن چیلنج یہ بھی دیتا ہوں کہ آپ بعد میں میری تائید کریں گے۔ رشتوں کی حساسیت کی معراج، منزل کمال، حساسیت، سینسیٹیو ہونا رشتوں کا، برا نہ لگے، جتنا عورتوں کے رشتے میں حساسیت منزل کمال پر جاتی ہے مردوں کے رشتے میں نہیں جاتی۔ برا نہ لگے، ایک باپ اور بیٹی اور بیٹا اپنے باپ کے رشتے کو اس منزل کمال پر نہیں لے جا پاتا جہاں بیٹی لے جاتی ہے۔ بھائی اور بہن، بھائی اس رشتے کی منزل کمال تک اس طرح نہیں لے جاتا جس طرح بہن لے جاتی ہے۔ شوہر اور زوجہ، شوہر اپنے اس رشتے کو اس حساسیت کی کمال کی منزل پر نہیں لے جا پاتا جتنی ایک باوفا بیوی لے جاتی ہے۔ ماں اور بیٹی، ماں اور بیٹے، یہاں بھی یہی منزل ہے۔ مرد تمام رشتوں میں رشتوں کی حساسیت کو
وہ کمال نہیں عطا کرتا جو عورت عطا کرتی ہے۔ بس ثبوت میں ایک بات کہوں گا اور سارا مجمع تائید کرے گا۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں ایک ایسی جگہ جہاں سارے قریبی رشتے جمع ہیں، باپ بیٹی بھی ہے، بھائی بہن بھی ہے، شوہر زوجہ بھی ہے، ماں اور بیٹی بھی ہے، سب موجود ہیں ایک ہی جگہ رشتے موجود ہیں۔ لیکن پہچانو کہ رشتوں کی حساسیت کو کس سے پہچانوایا گیا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا صلوات محمد و آل محمد۔ ماں کا رشتہ بہت اہم ہے دوستو، یہ وقت نہیں ہے، میں نے زیادہ وقت لیا تاکہ یہ بھی نہ ہو کہ ہاں میں نے کوئی کمی کی ہے، لیکن اتنا عرض کر لوں کہ یقینی طور پر انسان کی دل کی شکستگی جو ماں کا سایہ سر سے اٹھتا ہے، ہم پر گزر چکی ہے اور ہم جانتے ہیں۔ وہ تمام افراد، میں نے جس آیت سے ہی بات شروع کی آپ کے سامنے، سورہ الانعام 153ویں آیت کا ایک فقرہ ہے خالی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ نیکی کیا ہے؟ بہت سی جگہوں پہ والدین کا ذکر ہے، مگر یہ آیت اس موقع کی ہے جب حضور خانہ کعبہ کے پاس حجر اسماعیل پر اس پتھر پر بیٹھے ہوئے سورہ الانعام کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور ایک شخص آتا ہے اور آ کے انہی آیات کو سن کر فوری اسلام قبول کرتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ جب بچے قتل کیے جا رہے ہوتے تھے، احترام نہ تھا، اس وقت رسول نے ان آیات کو جب پیش کیا ہے تو اس کا اثر آج تک ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ میرا مجمع جہاں تک ہے، ماں اور باپ، آپ خیال تو کریں کہ جب رسول کے سامنے ان کی بیٹی آتی ہے تو رسول اپنی بیٹی کی تعظیم دیتے ہیں، ان کو کتنے عہدوں اور القاب سے یاد فرماتے ہیں، اور وہی بیٹی جس کو رسول اتنی عزت اور عظمت دے، ایک وقت آئے کہ وہ یہ کہے مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی، صبت علیہ مصائب، کہ اگر دنوں پر پڑتی تو راتوں کی طرح سیاہ ہو جاتی۔ وہ رسول کی بیٹی، تاریخ اسلام میں، قرآن کی تاریخ میں بہت سی عورتوں کے تذکرے ہیں اور بڑے نازک مواقع پر ان کی مثالیں ہیں۔ اب اس وقت بالکل تقاضا وقت کا نہیں کہ میں ان میں سے کسی ایک بات کی طرف بھی آپ کو یاد دلانے کی بات کروں۔ ہاں اتنا کہوں گا کہ جب آیت آئی تھی کہ اے لوگوں اپنے رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم اپنے لوگوں کو پکارتے ہو، ویسے نہ پکارو رسول کو۔ تو معصومہ نے جب رسول گھر میں آئے، یا رسول اللہ کہہ کر آواز دی، جواب نہیں دیا۔ بابا آپ نے جواب نہیں دیا، فرمایا یہ آیت تمہارے لیے نہیں ہے، یہ قریش کے متکبر لوگوں کے لیے ہے، اور تم تو جب مجھے بابا کہہ کے پکارتی ہو تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، میرے دل کی بھی ٹھنڈک بڑھتی ہے۔ جس کو رسول اتنی محبت دیں، اتنی عزت دیں، تعظیم کو کھڑے ہو جائے۔ میں اس کو ہمیشہ اس موقع پر لکھنؤ کے کامل صاحب کا ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، کامل لکھنوی، برادر مرحوم حضرت علامہ سید صفی حضرت صاحب۔ جب رسول تعظیم کو اٹھے تو شاعر نے کہا، گرانی گرانی پلے عصمت میں ایسی تھی کہ دیکھا ہے بے تعظیم اڑ جاتا تھا وزن مرسل اعظم۔ یہ تھی عزت و عظمت اس شہزادی، اور وہ بھی یاد آتا ہے کہ انہی کے پاس ہمارے اور آپ کے مولا علی تشریف فرمائے۔ اے سیدہ آپ جا رہی ہیں اس دنیا کو چھوڑ کر۔ جب علی کو دنیا کے مشکلات کا سامنا ہوتا تھا تو وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ کر اپنی باتیں بیان کر لیتے تھے۔ اس دنیا کی ان باتوں کا شکایت اپنے بابا سے نہ کیجیے گا، یہ سیدہ ہے۔ بس دوستو عزیزو، میں یاد دلاؤں آپ کو کہ اسی بیٹی نے دین کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی۔ اپنے اس بیٹے کو جس سے زیادہ حسین پوری کائنات میں کوئی نہ ہوگا، قربانی کے لیے پیش کیا۔
آمادہ ہوئیں، منظور کیا۔ ہاں اتنا پوچھا تھا، بابا یہ بتلائیے کہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ جب رسول نے فرمایا بیٹی یہ وقت آئے گا تمہارا یہ بچہ تیروں تلواروں سے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ ایک ماں کے ایصال ثواب کی اس مجلس میں میں ان کے خانوادے کو، محترم خانوادے کو تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہی کہوں گا کہ ان کا نام جنت فاطمہ۔ آپ نے اپنی مادر گرامی کے سایہ شفقت سے محرومی کا احساس کیا، اور وہ تمام لوگ کہ جو جانتے ہیں ماں کی نعمت کیا ہے، لیکن خود ماں اپنے بچوں کو کس طرح چاہتی ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ ہر ماں اپنے بچوں کو کس طریقے سے محبت دیتی ہے سب جانتے ہیں۔ اب اس ذرا غور تو کریں کہ اس دنیا میں عمل میں، سیرت میں، صورت میں جس بچے سے بہتر کوئی نہ ہو، ان کی مادر گرامی سامنے کھڑی ہوئی اپنے بابا سے یہ سن رہی ہے بیٹا تمہارا یہ بچہ تیروں اور تلواروں سے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ بابا یہ بتلائیے واقعہ کب پیش آئے گا؟ بیٹی جب نہ میں نہ تم نہ علی نہ حسن، بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ دوسرا وقت بتاؤں آپ کو کہ رسول نے سنا کہ سیدہ کے گھر میں ایک بچی کی ولادت ہوئی، آئیں اپنے بابا کے پاس، بابا گھر میں داخل ہوئے، بیٹی اس نومولود کو لا کر مجھے دو۔ سیدہ نے اپنی بیٹی کو لا کر دیا، رسول نے زینب کو سینے سے لگایا اور فرش پر آرام کیا۔ سامنے سیدہ پھر کھڑی ہوئی ہیں، جیسے ہی رسول اٹھے دیکھا رسول کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ بابا کیا آنکھوں میں آنسو کیوں؟ جواب دیا بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تیری یہ بیٹی بڑے مصائب اٹھائے گی۔ میں نے کسی موقع پر نہیں دیکھا کہ شہزادی نے آواز دی بابا آپ تو ختم المرسلین محبوب رب العالمین پالنے والے اللہ کے آخری رسول، دعا کر دیجئے ایسا نہ ہو۔ خاموشی بتا رہی ہے کہ معصومہ جانتی ہیں بچوں کی پرورش اسی لیے ہے کہ دین بچ جائے، انسانیت بچ جائے، آگے تک یہ بچے اپنی قربانی دیں اور اس قربانی کے نام پر آگے کی نسلیں انسانیت کو سمجھ سکیں کہ انسانیت کیا ہے۔ وہی زینب، میں انہی کے چند جملوں بات کو تمام کروں گا، وہی شہزادی زینب۔ 4 سفر بہت جلدی بیان کر دوں۔ پہلا سفر شہزادی زینب کا مدینے سے کوفے کا ہے، اپنے بابا کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، پورا کارواں لشکر۔ لیکن تاریخ کہتی ہے جہاں جہاں بھی یہ کارواں رکتا تھا خیمے لگائے جاتے تھے، بیویوں کو ناقوں سے اتار کے خیموں میں پہنچایا جاتا تھا۔ لیکن جس ناقے پر زینب بلند ہوتی تھی وہ ناقہ جب بٹھایا جاتا تھا تو شہزادی کو لینے کے لیے بنی ہاشم کے نوجوان چاروں طرف سے اس ناقے کو گھیر لیتے تھے، تلواروں کا سایہ کرتے تھے اور ان کے خیمے تک پہنچاتے تھے۔ اس شان سے جو زینب مدینے سے کوفے آئی ہوں، پہلا سفر۔ دوسرا سفر کوفے سے مدینے کی طرف۔ اب اتنا ہے کہ اب بابا کا سایہ سر پر نہیں، اب نہ مادر گرامی ہے، ہاں 2 بھائی ہیں جن میں ایک حسن ہے ایک حسین ہے، اور ایک چاہنے والا وفادار بھائی ابو الفضل عباس۔ اور بنی ہاشم کی شان سے پھر واپس مدینے گئیں۔ پھر تیسرا سفر زینب کا پھر ہے، اب پھر مدینے سے کوفے کی طرف ہے۔ اس کو بھی جلدی سے تمام کر لوں۔ جب ساری بیویاں سواریوں پر بٹھائی جا چکی تو راوی نے منظر دیکھا، جس سواری پر جس کرسی پر حسین بیٹھے تھے آگے گئے، گھر میں گئے، بیوی کو باہر لے کر آئے، ناقہ بٹھایا گیا، حسین زمین پر بیٹھے، امام حسین کے زانو پر زینب نے قدم رکھے، احترام سے سوار کیا گیا۔ یہ شان بھی زینب کی لوگوں نے دیکھی۔ چوتھا سفر بیان کر دوں، سننے کی تاب ہوگی تو سن لیجئے کہ اب چوتھا سفر وہ ہے اب جب زینب کربلا میں زمین پر بیٹھی ہوئی ہے، آغوش میں ان کے بھتیجے کا سر رکھا ہوا ہے۔ بیٹا سید سجاد یہ ناقے کیوں لائے جا رہے ہیں؟ پھوپھی اماں امین پر ہمیں قیدی بنا کر لے جایا جائے گا۔ روایت کا فقرہ ہے کہ زینب نے پوچھا بیٹا مجھے ایسا لگتا ہے آگے آگے 2 بلند ناقے جیسے ایک دوسرے سے کچھ باتیں کر رہے ہیں، تم امام وقت ہو بتلاؤ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ جواب دیا پھوپھی اماں ان میں سے ایک ناقہ دوسرے سے کہہ رہا ہے
دیکھو دیکھو ابھی ابھی ہم پر رسول کے گھرانے کی بیویاں بچیاں سوار کی جائیں گی، جب لے کر چلنا قدم آہستہ آہستہ رکھنا، ایسا نہ ہو کوئی بیوی زمین میں گر جائے۔ کہ زینب نے فرات کی طرف سے کسی بیوی کے رونے کی آواز سنی، ایک مرتبہ فرمایا بیٹا سید سجاد یہ مجھے تمہاری پھوپھی کی آواز لگتی ہے، تیز تیز گئیں، اب جو دیکھا فرات کے کنارے ام کلثوم زمین پر بیٹھی ہے، آغوش میں عباس کا پارا پارا لاشا، آواز دے رہی ہے بھیا عباس جب چلے تم نے سوار کرایا، اب یہ کارواں کربلا سے جا رہا ہے۔ سلام الذین ظلموا وایام انقلب ينقلبون على عبد الله القوم الظالمين وعلى رب حق محمد وعلى محمد۔ تمام شرکائے مجلس کو ان کے دلی شرعی مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ وہ تمام افراد کے جو یہاں موجود ہیں، میں جو افراد کسی بھی بیماری فکر و تردد مبتلا ان کو نجات عطا فرما۔ بحق محمد وعلى محمد ہمیں زندگی کی آخری سانس تک راہ محبت اہل بیت پر ثابت قدم رکھ۔ میں تمام حضرات سے جزا تشریف فرمائیں۔ یہ عرض کروں گا کہ ایک مرتبہ پھر آپ مرحومہ جنت فاطمہ والدہ جناب کلب الشہید صاحب مولانا کلب الشہید صاحب مولانا کلب زید صاحب رضا صاحب، ان سب کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔